ہر طرف اس وقت یلغار ہے، اتنا دور فتن نہیں ہے. آپ دیکھیں مذہب کے حوالے سے دیکھیں، ثقافت کے حوالے سے دیکھیں، کلچر کے حوالے سے دیکھیں، مورل ویلیوز کے حوالے سے دیکھیں، دینی اقدار کے حوالے سے دیکھیں، یعنی سب کچھ تباہی کی طرف یا تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے اٹ سیلف ایک سوالیہ نشان بن چکا. اب اس کے تقاضے کیسے پورے ہوں، یہ پورا دور اس وقت آپ اپنے سامنے رکھیے، اور خاص طور پہ جو یلغار ہوئی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بھی ذہن میں رکھیے. دیکھیں جنید بھائی، ایک تو بنیادی طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے، شروع سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ صرف علماء کا ہی مخصوص کام نہیں ہے. علماء اپنے درجے پر ایک جماعت ہونی چاہیے، لیکن بلغوا عنی ولو آیا کے تحت ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں پر بھی کسی برائی کو دیکھے اس کو روکے، اور اس کے بعد اگر کوئی اچھائی کی دعوت دے سکتا ہے تو دے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، حاجی نمازی سارے کے سارے ہال کے اندر موجود ہوتے ہیں، میوزک بج رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ آگے بڑھ کے دو جملے نہیں کہہ سکتا. کیا صحیح بات آپ فرما رہے ہیں. کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہنے کے لیے تیار نہیں کہ میں اتنا کہہ دوں کہ یار یہ بند کر دو پلیز یار، نہیں کرو. جبکہ وہ ہزاروں تک کا مجمع ہو جاتا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنی نام نہاد تبلیغی جماعت کی مثال کے طور پر تبلیغ کرنے والی قومیں وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، حاجی نمازی سارے جو صف اول کے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں سارے کے سارے، لیکن خراب لگے گا، برا لگے گا، میرے خاندان کو برا لگے گا، میرے دوستوں کو برا لگے گا. شادی ہے، یعنی ہماری یوں سمجھ لیجیے، اس کو آسان کرتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کی جتنی بھی تبلیغ کرنے والی جماعتیں بالکل سب کی سب مطلب بہت واضح کر دیا، بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے بہت واضح کر دیا مسئلے کو. دیکھیں جب تک ہم اس چیز کو نہیں نکالیں گے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا محراب و ممبر پر آپ سود پر بات نہیں کر سکتے. بندہ اگلے دن آ جائے گا سود والے، بولے گا مولانا صاحب کیا ہو گیا آپ سود والوں کے پیچھے پڑے ہوئے، آپ کیوں یہ اسمگلر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ جو ہے یہ دنیا جان کے سارے بازار کے کالے چھوڑے مولانا صاحب یہ بازار کے کالے دندوں کو، آپ ہمیں اللہ رسول کی بات سنائیں، عرش کی باتیں سنائیں. یہ زمین پر جو کچھ کالا پیلا نیلا ہو رہا ہے اس کو چھوڑیں. آپ اللہ والے آدمی، آپ اللہ کی باتیں سنائیں. یہ بنیادی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ایک ہومیوپیتھک کا خطاب چاہیے، نہ ہی میں نہ شی میں، بالکل ایک لائٹ سا ہو، کسی کو برا بھی نہ لگے، خراب نہ ہو، ہمارے فالوئنگ کم نہ ہو، ہمارے ویورز کم نہ ہو، ہمارے چاہنے والے کہتے ہیں بھائی یہ رش چھٹ جائے گا اگر یہی تقریریں کرتے رہے. یعنی اگر ہیوی ڈوز اینٹی بائیوٹک نہیں چاہیے آپ کو ہومیوپیتھک علاج چاہیے. آپ یہ بازار کی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے تو رش چھٹ جائے گا. میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، بتائیے کہ جب قوم اجتماعی طور پر عذاب کرے، گناہ کرے، اور کوئی برا بھی نہ جانے، برا کہے بھی نہ، تو ہوتا کیا ہے؟ اور وہ ہو رہا ہے، برا نہیں جان رہے ہم آج ایک جملہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا، ہم نے کیا کیا اچھا کام. آپ یہ تو عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، دعائیں میں اتنی ساری کرتا ہوں، میری اللہ دعائیں میں نہیں سر. معذرت کے ساتھ مجھے جملہ کہنے دیں. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو میرا بڑا سمجھ لے ہمیشہ ایک موضوع رہتا ہے، جو کچھ طوفان بدتمیزی وہاں ہو رہی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ. میں بہت ہی سنبھل کے جملہ عرض کر رہا ہوں. میری نگاہ سے مطلب جو ہے وہ گزرا کہ اب تو مطلب ڈرامہ اس موضوع کے اوپر ہو رہا ہے کہ میرٹل ریپ کے موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. آپ سوچئے، یعنی الامان الحفیظ. اب اس سے آگے میں بات کرنا نہیں چاہتا، بات آگے بڑھائیے. اس حد تک جو ہے وہ ہماری تنزلی ہو چکی ہے. جنید بھائی صورتحال یہ ہوگی کہ قرآن ذیشان کی نص قطعی عدت کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے ان ڈراموں. معاذ اللہ، بالکل صحیح. آپ سمجھے، نکاح کو تماشا بنایا جا رہا ہے، بالکل ایسا ہے. اللہ رسول کی ہر چیز کو بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی لفظ اور کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو تیار. جو بولے گا وہ آ جائے گا. میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو وحی فرمائے کہ جبریل چلے جاؤ انقریب مدینہ قضا قضا، فلاں شہر کے ساتھ ایسے ایسے کر دو. جبریل علیہ السلام نے ایک بات کی کہ یا مالک مولا ان فیہم عبدا لم فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اس میں تیرا ایک ایسا نیک بندہ ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کی. اب یہ دیکھیے آپ، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کو رب تبارک و تعالی، جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. اس کا مطلب ایک سچا نیک آدمی تھا، کوئی ڈھونگی نہیں تھا. لیکن پھر بھی کیا فرمایا رب تبارک و تعالی نے؟ فرمایا کہ جبریل جاؤ انقلبھا علیہ وعلیہم، فرمایا اس کو بھی ان تمام شہر والوں کے ساتھ پلٹ دو، اس لیے کہ فإن وجہہ لم یتعرف فیہا ساعۃ قط. فرمایا تھا تو وہ صوفی، تھا تو وہ نیک آدمی، لیکن جو برائیاں معاشرے کے اندر ہو رہی تھی ان پر ایک ذرا برابر بھی اس کا دل بھی پریشان نہیں ہوتا. اچھا، یہ بالکل اس طرح کی بات آ گئی، اس طرح کہ میں بالکل آپ کی بات تک یوں پہنچ گیا اس روایت سے کہ ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب بہت نیک آدمی ہے ماشاءاللہ، کسی کام اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، بس اترتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باجماعت گھر پہ چلے جاتے ہیں، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، کوئی کلام بھی نہیں کرتے. تو ایسے حاجی صاحب کا کیا فائدہ کہ جو حاجی صاحب جنید بھائی، حاجی صاحب بھی ہمیں حاجی صاحب بھی ایسے چاہیے
ہمیں مولانا بھی ایسا چاہیے, ہمیں پیر بھی ایسا چاہیے جو کسی کو کچھ نہ بولتا ہو. اتنے اچھے ہمارے حضرت صاحب ہیں, کوئی کالا کرے, نیلا کرے, پیلا کرے. ارے خدا کے بندے, یہ تو اسلام کا پورا تصور, اور حضرت امام حسین کی ساری قربانی کو تم رائے گان. اللہ نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. وہ رسم شبیری کیا ہے؟ تو اچھا سر مجھے یہ بتائیے, اب جو یہ مذہبی, سر مجھے بتائیے جو مذہبی, ثقافتی, کلچرلی, مورلی اور یہ جو دینی حوالے سے جو اتنی یلغار ہو چکی ہے, پھر کون امر بالمعروف کرے گا؟ میں سمجھنے کو تیار نہیں ہوں. اور جو علماء سو کال جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ممبروں کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے انداز سے کر رہے ہیں. پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. میں صرف اتنا جملہ کہہ رہا تھا کہ یزید یہی کہہ رہا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے دعا کرتے رہیں. اسٹیٹ کا سارا نظام, ریاست کا سارا نظام, سارے معاملات اس پہ نہ بولے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اعتبار سے کمپرومائز نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں امر بالمعروف کروں گا, میری جان چلی جائے, میرا سارا خاندان چلا جائے. جب تک ہم میں سے ہر شخص اس حسینی کردار پر نہیں چلے گا, معاشرے کے اندر جنید بھائی سدھار نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک.